کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ 23 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرف لگاتار جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ دہی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے چند دن میں غائب ہو جائیں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد نیند آنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ کھجور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور معدے سے نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو دل کے نرم حصوں خصوصاً چہرے اور ہاتھوں کو نرم ملائم بناتے ہیں۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں، ذہنی آرام مل جائے گا۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتا ہو تو زیادہ پانی پینے سے جلن فوری ختم ہو جائے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے کے لیے بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلائیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو بلی گھر میں لا کر چھوڑ دیں، چند دنوں میں چوہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنی اہل یعنی بیوی اور اقربا پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں بڑا مقبول صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرنے کے لیے بنا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی میں تھوڑا سا نمک اور چینی ڈال کر ابالیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پی جائیں۔ تیز روٹی کھانا معدے کی بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اللہ کے یہ نام یا کریم یا ودودوں کا ورد کریں۔ گھر سے لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور محبت و سکون آ جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خالی پیٹ چند منٹ دوڑ لیں۔ 70 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ ہوگا۔ AB+ خون گروپ کے لوگ قدرتی طور پر قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک سے دانت صاف کر لینے سے کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالی شان مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالی جل شان سب اہل جنت عورتوں کو نو عمر کنواری بنا دیں گے، اور حق تعالی جل شان اس قول فَجْعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا آلیہ میں اس کا بیان ہے، جس کا
ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواری ہیں، یعنی ہمیشہ کنواری ہی رہتی ہیں، صبت کے بعد بھی کنواری بن جاتی ہیں۔ رات کو ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ رات کو ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ اگر جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ 60 سال تک جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہے۔ اگر جسم ہر وقت طاقت سے خالی اور کمزور محسوس ہوتا ہو تو روزانہ کھجور کے 5 دانے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا زیرے کے ساتھ ملا کر کیپسول بھر لیں اور روزانہ 1 کیپسول استعمال کریں۔ اس سے جسم کے اندرونی زخم صحت و تندرستی کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر جامن بچوں کو رات سونے سے پہلے کھلایا جائے تو ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ شلجم کھاؤ، شلجم کچا کھاؤ، اس سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اسبغول کی بھوسی 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر پئیں۔ یہ معدے کی تیزابیت اور گرمی دور کرنے میں مفید ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ جسم کے ہر قسم مضر بیکٹیریا کو ختم کرنے کا سیل علاج ہے۔ پاؤں یا جوڑوں میں درد رہتا ہو تو زیتون کے تیل سے روزانہ مالش کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگ زندگی بھر طاقتور رہتے ہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھانے سے 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی اور چہرہ 17 سال جیسی جوان نظر آنے لگے گا۔ پیٹ میں ابھار پن، سینے میں جلن یا معدے میں درد ہو تو زیرہ اور کالا نمک باریک صفوف بنا لیں۔ 5 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ 3 دن میں 5 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 بار کھانے کے بعد لیں۔ ان تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سر درد والے حضرات پالک سے دور رہیں ورنہ درد مزید بڑھے گا۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد تک پانی نہ پئیں۔ انشاءاللہ پیٹ درد سے حفاظت میں رہو گے۔ انشاءاللہ پیٹ درد سے حفاظت میں رہو گے۔ جامن کی گٹھلی کی صفوف بنا لیں اور ہم وزن شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں، پھر سلائی کی مدد سے صبح و شام آنکھوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں پر ہم حسد کرتے ہیں ان پر ہمیں رحم آتا، کیونکہ انسان کافی ساری مشقتوں اور تکلیف ملنے کے بعد کامیابی پاتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ کھیرا اور لیمو کھانا آپ کو مدر کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، انشاءاللہ سالوں تک جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوتی۔ پیٹ میں درد ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبانے سے درد ختم ہو جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا سوتا اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا، سو کر اٹھوں گا، اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی
احیانا بعد ما امتانا ولیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ جل شان کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنے سے موسم کے منفی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں ٹماٹر کا رس ڈال کر لگائیں اور آدھا گھنٹہ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ناخنوں کو لیموں کے پانی سے دھو ڈالیں۔ سرکہ میں کلونجی ملا کر کھانے سے بدن پر دانے اور پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ دہی کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا دور ہو جاتے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ کدو کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھائیں، زیادہ فائدہ دے گا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ کیلا کھائیں، اس سے بے چینی اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ آپ نہار منہ کیلا کھائیں انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ شکریہ۔